لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ آیت الکرسی ہے. پہلی آیت ہی آیت الکرسی ہے. یہی جمہور کا قول ہے. احادیث صحیحہ سے یہی پتہ چل رہا ہے. اگرچہ امام قرطبی نے کسی کا قول نقل کیا ہے، اس سے مجھے یاد نہیں کہ میں نے جہاں تک تلاوت کی ہے خالدون تک، بعض لوگ وہاں تک آیت الکرسی مانتے ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے. یہ سیدۃ آیات القرآن ہے. اس کے بڑے فضائل اور بڑے فوائد ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نمازوں کے بعد اس کو پڑھے تو جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا فرق ہے. یعنی موت کے بعد وہ جنت میں داخل تو ہوں گے لوگ قیامت کے بعد، لیکن جنت کی جو آسائشیں اور نعمتیں اور راحتیں ہیں وہ عالم برزخ میں اس کو حاصل ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر پوچھا آپ نے تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ آیت الکرسی. تو آپ نے فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر. ابو المنذر کی کنیت ہے ابو المنذر. علم تمہیں مبارک ہو، یعنی علم حاصل ہوا، تم اس حقیقت تک پہنچ گئے، حقیقت تم نے جان لی کہ سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے. یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بتلانے کو کہ افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے علم فرمایا. اسی طرح سے اور کئی روایتیں ہیں، بعض آیات بعض تفسیروں کے سلسلے میں کہ آپ نے فرمایا یہ علم ہے، مبارک ہو علم. اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی علم اللہ اس کے نزدیک یہی ہے. یہ گنتی اور پہاڑا جوڑ اور گھٹانا یہ علم نہیں ہے، یہ صنعتیں ہیں، یہ کاریگریاں ہیں، یہ فن ہے. علم تو حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، میں پوری نہیں بیان کروں گا، لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعمال زکوٰۃ پہ نگراں مقرر کر رکھا تھا حفاظت کرنے اس کی رات میں. وہ چور آتا تھا، پکڑ لیتے تھے اس کو، پھر خوشامد دعوت کر کے چھڑا لیتا تھا. جب تیسری رات ہوئی تو پھر یہی حرکت کی اس نے. تو اس نے کہا اچھا ایک دفعہ پھر چھوڑ دیجئے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو فائدے کی بات ہوگی. چھوڑ دیا، کہا بتاؤ. تو اس نے کہا اسی آیت الکرسی کو
کہ اس کو جو پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا اس واقعے کو، اب بتایا کہ 3 رات یہ آدمی آیا اور تیسری رات نہیں بتایا اس نے، تو آپ نے فرمایا کہ صحیح بتایا اس نے، اگرچہ بہت جھوٹا ہے، وہ کبھی کبھی بہت جھوٹا بھی صحیح بول دیتا ہے۔ اور فرمایا جانتے ہو کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ مل گیا ایک جنات، اور حضرت عمر سے اس کی کشتی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے حضرت عمر سے تو شیطان بھاگتا تھا، پتہ نہیں کیسے لپیٹ میں آ گیا ان کے، حضرت عمر نے اس کو پٹک دیا اٹھا کے، پھر چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم مجھے بالکل کمزور لاغر دکھائی دیتے ہو، بالکل پتلے دبلے کمزور، کیا جتنے جنات ہوتے ہیں سب ایسے ہوتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنی برادری میں تو لذلیعون، بہت طاقتور ہوں، بہت طاقتور ہوں۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو پڑھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ اس کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر کا نام تو نہیں ہے اس میں، لیکن شارحین نے لکھا ہے کہ مراد وہاں بھی حضرت عمر ہی ہیں کہ ایک صحابی سے پھر ایسی ہی مٹ بھیڑ ہو گئی تھی اور پٹکی پٹکا ہو گئی۔ اس نے کہا اگر ایک دفعہ پھر آپ ہم سے لڑیے اور پٹک دیجیے ہم کو تو ہم آپ کو علم بتائیں گے۔ پھر لڑائی ہوئی، پھر پٹک دیا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر رات اپنے گھر کے چاروں گوشے میں جا کر آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ پورا گھر محفوظ ہو جائے۔ ایک کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، یہ جناتوں کے سلسلے میں مستقل ایک کتاب ہے اور سب سے پہلی کتاب ہے۔ بعد میں بھی کتابیں آئیں لیکن اس درجے کی ہیں بھی نہیں، وہ سب ایسی ہے۔ اور ایک حنفی اندلسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، اشبیلی ہے، بہت پہلے پڑھا تھا میں نے اس کو، ابھی یاد آیا کہ اس میں بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کے بدن میں جنات اثر انداز ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بولتے بھی ہیں نا یہ، اور چپ بھی رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں تمہارے بدن میں داخل ہوا تھا تو میں اونٹ کتنا بڑا تھا اور اب میں چوہا کتنا بڑا ہو گیا ہوں، اس لیے کہ تم آیت الکرسی پڑھتے ہو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے مجھ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کھستے کھستے چوہے کے برابر ہوں، کہاں اونٹ کہاں چوہا۔ اس سے دو بات معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اتنے ضدی بھی ہیں، یہ اتنے شرعی ضدی بھی ہیں کہ اتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے کہ گھسے مٹے جا رہے ہیں لیکن تب بھی چھوڑ نہیں رہے ہیں۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو ایسی تکلیف ہو تو اسے پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کی اور کثرت کرنی چاہیے۔ جیسے ہومیوپیتھک دوا ہے نا، ہومیوپیتھک والے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی دوا دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے مرض ابھار دے، یہ کھجلی ہو رہی تو پورے بدن میں ہونے لگے، لیکن دوا نہ چھوڑنا، ابھارے گی پھر دوا آئے گی۔ اب ان کا تو پتہ نہیں کتنا صحیح کتنا غلط ہے، کبھی تو ابھاریں کے رہ جاتی ہے، لیکن یہاں ابھارے گی تو یقیناً بجھائے گی۔ وہ ابھارنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو تڑپتا ہے، وہ جیسے سانپ ہے، اس کو اس کا منہ دبا دیجیے آپ لاٹھی واٹھی سے تو پھر تو تڑپتا ہے نا وہ اغل بغل، تو ایسے وہ تڑپتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ جسم کے اندر آسان انداز ہے وہ، اس لیے اس تکلیف کا اثر جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ بہرحال یہ اتنی فضیلت والی آیت ہے۔ یہی فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے تو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے میں صرف موت رکاوٹ ہے، موت آئی جنت کی نعمتوں سے شاد کامی حاصل ہونے لگے گی۔ اس ایک آیت میں 10 جملے ہیں، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 50 کلمہ ہیں، اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ تو 50 کو 50 سے ضرب دیجئے تو کتنا بنے گا؟ آپ بتائیے، میتھمیٹکس والے ہیں؟ ہاں 50 کو 50 ضرب دیجیے گا 2500، مطلب آیت الکرسی پڑھنے میں 2500 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور ہے، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ سبھی آیت الکرسی شام کو تو پڑھتے ہی ہوں گے سوتے وقت۔ میں حسن ظن یہی رکھتا ہوں کہ کم از کم سوتے وقت تو پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بدخوابی ہو جاتی ہے، خواب الٹا سیدھا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ فائدہ نہیں محسوس ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ پڑھنے کی طرح نہیں پڑھتے، پڑھنے کی طرح ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ ایک تو یہی ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی نہیں ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، عقیدت تام کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ اگر حروف کی صحیح ادائیگی ہو، توجہ اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ فائدہ نہ ہو۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد خرافات بھی پکے، موبائل بھی دیکھا، کچھ اور بھی کیا، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شربت الافزا میں مرچا بھی ملا دیا۔ اس لیے فائدہ تام نہیں ہوتا، پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدے سے بالکل 100% محرومی تو نہیں ہے، لیکن پورا فائدہ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ آدمی بہت سے شرور و بلاؤں، برائیوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو عام ہے جو تمام آیتوں کے پڑھنے کا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ خاص ہو گیا کہ 2500 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دراصل یہ آیت موضوع توحید کے اوپر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ توحید سے شیطان کو بہت چڑ ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے،
اور نہ صرف ذہنی تکلیف ہوتی ہے بلکہ فزیکل تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو ہوتی ہے، جیسا میں نے بتایا کہ اونٹ جیسا تھا چوہا جیسے ہو گیا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ توحید ہے۔ جتنے غیر مومن ہیں سب کو توحید سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جن کی طبیعتیں سلامتی رکھتی ہیں ان کے سامنے توحید کو بیان کیا جائے تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایمان نہ لے آئیں الگ بات ہے، لیکن مجال انکار نہیں ہے، اس لیے اس کو تسلیم تو کرتے ہی ہیں، مانتے تو وہی ہیں۔ پہلا جملہ اس میں یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ دیکھیے نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسم ذات، ایک اسم صفات۔ لوگوں کے بھی نام، جیسے کسی کا نام عبدالرحمن ہے لیکن سارے محلے والے گھر والے ٹنکو ٹنکو کہتے ہیں یا ناٹے ناٹے کہتے ہیں۔ ناٹے اس لیے کہنے لگے کہ کچھ پستہ قد ہے وہ، یا کلو کلو کہتے ہیں اس لیے کہ سیاہ فام ہے وہ۔ تو اس کا ذاتی نام تو عبدالرحمن ہے، آدھار کارڈ والا۔ باقی اور جو نام لوگوں نے ڈال دیے ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ تو اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے۔ یہ اس میں ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اسماء ہیں وہ سب اس میں صفات ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ملحوظ ہے، اس صفت کی وجہ سے بنا ہوا اللہ تعالیٰ کا پڑا ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے اور تمام نقائص عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس ذات کا نام اللہ ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے، اس کے اندر جتنے بھی کمال جمال ہو سکتے ہیں سب اس کے اندر ہیں، اور ہر طرح کے نقص، عیب اور کمزوری سے وہ ذات پاک ہے۔ اس ذات کا نام ہے اللہ۔ ظاہر بات ہے جو ذات ایسی ہو صرف اور صرف اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے آگے ارشاد ہوتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا اس کے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کلمہ یاد کرایا جاتا ہے، گھر کے لوگ یاد کراتے ہیں، نہ کراتے ہیں تو کرانا چاہیے۔ کہتے بھیا اب لا الہ، اب لا الہ رٹوا رہے ہیں اس کو، یہ نہ چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کی معنی تو کوئی معبود نہیں تو ملحد ہو جائے گا نا، بے دین۔ اس پر اگر رک گئے صرف لا الہ پر ڈاکٹر صاحب تو ملحد ہو گیا نا، منکر خدا ہو گیا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ پر رکنا نہیں چاہیے، بات بری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں لا الہ ہی بیٹھ جائے۔ تو لا الہ الا اللہ آپ پورا کہیے، وہ جتنا کہہ پائے گا کہے گا، پھر پورا کر لے گا، وہ بچہ تو ہے یہ بھی، لیکن آپ اس کے سامنے پورا دہرائیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اور اس کی صفت ایک یہ ہے کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، یعنی سدا زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا وہ۔
اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی زندگی منگنی کی نہیں ہے. ہم سب کی زندگی منگنی کی ہے، اللہ نے دیا ہے، مل گئی ہے، جب چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. ان کی حیات ذاتی ہے، تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. القیوم وہ سنبھالنے والا ہے. قیوم کے معنی ہیں جو خود سنبھلا ہو دوسروں کو سنبھالے ہوئے ہو. جو خود ہی نہیں سنبھلے گا دوسروں کو کیا سنبھالے گا؟ تو قیوم اس کو کہتے ہیں جو خود سنبھلا ہو اور دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہو. تو وہ خود قائم ہے اپنی جگہ، کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اور ساری کائنات کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا نام عبد القیوم ہو تو اس کو قیوم کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے. جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے تو اس کو اللہ کہہ کے نہیں پکارنا جائز ہے. اسی طرح سے کسی کا نام عبد القیوم ہے تو اس کو قیوم کہے گا. اس لیے قیوم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ صفت صرف حق تعالیٰ کے اندر ہے. بعض اسماء صفات ایسے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اس مخصوص صفات اسماء صفات ایسے ہیں جو صرف مخصوص ہیں حق تعالیٰ کے ساتھ. اسی میں سے ایک رحمان بھی ہے کہ عبد الرحمن کسی کا نام ہے تو اس کو رحمان صاحب نہیں کہنا چاہیے. رحمان تو ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو القیوم وہ خود سنبھلا ہوا ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے. اکثر علماء کا خیال ہے کہ یا حی و قیوم دونوں نام اسم مل کر کے دونوں کا مجموعہ یہ اسم اعظم ہے. لوگ اسم اعظم پوچھا کرتے ہیں نا کہ ثنا ہٹا دیجیے. تو اکثر علماء کے نزدیک یا حی و قیوم کا مجموعہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے. احادیث سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں نے چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کس حالت میں ہیں. تو میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں، یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں. بعض حدیث میں ہے کہ پریشانی مصیبت کیسی بھی ہو، یا حی و قیوم برحمتک استغیث کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. یا حی و قیوم، یا حی و قیوم، یا حی و قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. بھائی جو خود ہی خطرے میں ہو وہ دوسرے کی پریشانی کیا دور کر سکتا ہے؟ جو ہر خطرے سے خالی ہو وہ اس حیثیت کا ہے کہ پریشانی سب کی دور کر سکے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قیوم ہے، سب پوری دنیا کو، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو آخر تھک بھی تو جاتے ہوں گے. آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. المرء یقیس علی نفسہ، یہ عربی کی کہاوت ہے کہ آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آئینے میں دوسرے کو دیکھتا ہے. کوئی چور ہے تو سب کو چوری ہی سمجھتا ہے، اور کوئی امانت دار ہے تو سب کو امانت دار سمجھتا ہے، اسی لیے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے. تو آدمی چونکہ بشری کمزوریوں سے مرکب ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ اللہ میاں پوری کائنات کا نظام سنبھالنے کی، آخر کسی وقت آرام بھی تو کرتے ہوں گے. نہیں آرام کرتے ہوں گے، تھک جاتے ہوں گے تو اونگ آ جاتی ہوگی، نیندیں آ جاتی ہوگی. میں نے ابھی بتایا تھا کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے. اونگ آنا، نیند آنا، یہ تو کمزوری کی بات ہے نا، یہ کمزوری کی بات ہے. اس لیے آگے ارشاد فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہیں پکڑتی ہے اس کو، نہیں دبا سکتی ہے اس کو، نہیں آتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند. سنا معنی اونگ. اونگ کیا ہے؟ یہ اونگ ہے.
اور نام کیا ہے؟ نیند سے باقاعدہ سو ہی گیا۔ تو جس کو اونگ ہی نہ آتی ہے اس کو نیند کیا آئے گی؟ اس کو نہیں آتی ہے، آتی مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈپریشن جیسے ہو جاتا ہے تو نیند نہیں آتی دوا کھاتے ہیں، نہیں، مطلب اس کو اونگ اور نیند دبا نہیں سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کئی دفعہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ذرا سا ڈرائیور کو جھپکی آ جاتی ہے تو کیسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاں، ذرا سی جھپکی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے، سورج اسی طرح نکل رہا ہے، چاند اسی طرح نکل رہے ہیں، سارا نظام اسی طرح برپا ہے۔ تو یہ اس ذات کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ جس کو نہ اونگ سے کوئی سروکار ہے، نہ نیند سے کوئی واسطہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین اور اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لہذا مالک کو یہ اختیار ہے کہ اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے اس کے تصرف میں دخل دینے کا۔ جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، جس کو چاہے سلطنت سے نواز دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جس کو چاہے ذہین بنا دے، جس کو چاہے گھاوڑ بنا دے، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہے۔ اور ملکیت میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے تقاضے سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے جاہ و جلال اور عظمت کا یہ حال ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ سفارش وہی کر سکتا ہے جس کو وہ اجازت دیں گے، اور اسی کی کر سکتا ہے جس کے لیے وہ اجازت دیں گے۔ دو باتیں ہیں، بارگاہ خداوندی میں شفاعت اور سفارش وہی کر سکتا ہے جس کو وہ اجازت دیں گے، اور وہ بھی اسی کی کر سکتا ہے جس کو وہ اجازت، جس کے لیے وہ اجازت دیں گے۔ چنانچہ روز محشر میں جب تمام اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا اور لوگ حساب کتاب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، بےتاب ہوں گے، تو سارے انبیاء تو جواب دے جائیں گے نا۔ آخر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور سنیے، وہ تو حساب کتاب کی شفاعت ہوگی، باقی نجات کی شفاعت آپ بھی صرف اسی کے لیے فرمائیں گے جو صاحب ایمان ہوگا۔ غیر صاحب ایمان کے لیے آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کمال حیات اور کمال قدرت کو بیان فرمایا، پھر کمال ملکیت کو بیان فرمایا، پھر کمال جلال کو بیان فرمایا، اب کمال علم کو بیان فرماتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان تمام لوگوں کے آگے کی چیز حالات کو بھی اور پیچھے کے حالات کو بھی۔ ان اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جو حاضر اور غائب دونوں کو جانتا ہے۔ انسان تو صرف حاضر کو جانتا ہے، وہ بھی سارے حاضر کو بھی نہیں جانتا۔ چنانچہ نقلی مٹھائی خرید لاتا ہے بجائے اصلی کے، نقلی تیل لے لیتا ہے بجائے اصلی کے، حاضر تو ہے نا، دھوکہ کھا گیا، لیکن وہ حاضر و غائب سب کو جانتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کی بھی حالات کو جانتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کو بھی حالات کو جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ ایسا کمال علم ہے اس کا۔ اور انسان کا علم اتنا ناقص ہے
کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر وہ جو چاہے. یعنی اس انسان کا علم تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ اس کو دیتا اتنا ہے، جتنا اللہ اس کو علم دے دیتا ہے بس اتنا ہی ہے، بس اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ حال ہے کہ سب کچھ وہ جانتا ہے، تو یہ اس کا کمال علم ہے. دیکھیے پوری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ایسی صفات بیان ہو رہی ہیں جو صرف اور صرف اسی ذات کے اندر ہے، دوسروں کو بالکل ان کی ہوا نہیں لگی ہوئی ہے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ شیطان اس سے چرمرا جاتا ہے، اور ایسا چرمراتا ہے کہ اس کا جسم جوسائی گھٹنے لگتا ہے اور پھر وہ بھاگ نکلتا ہے، اور نہیں بھاگتا اگر تو پھر رفتہ رفتہ وہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے. ہم تمام اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرسی اور عرش یہ دونوں مخلوق ہیں اور جسم ہیں اور پیدا ہو چکی ہیں، جیسے جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں. تو کرسی بھی ایک جسم ہے، عرش بھی ایک جسم ہے. یہ مطلب نہیں کہ کرسی پر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک جسم ہے، اور اتنا بڑا جسم ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا اس میں ڈال دی جائے تو ایسی ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگوٹھی کا چھلا ڈال دیا جائے، تو دکھائی بھی نہ دے گا وہ. اور عرش کی جسامت، اس کی بڑائی کے حال ہے کہ کرسی اگر اس میں ڈال دی جائے تو وہ ایسی ہوگی جیسے میدان میں چھلا ڈال دیا جائے. تو عرش اور بڑا ہے، کرسی ہی اتنی بڑی ہے کہ سارا آسمان زمین دنیا ڈال دی جائے تو انگوٹھی کی چھلے، اور پھر کرسی اور عرش اتنا بڑا کہ کرسی اس میں ڈال دی جائے تو وہ بھی اتنا ہی ہو. یہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کرسی اور عرش یہ سب جسم ہیں، مخلوق ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے، سمائے ہوئے ہیں. تو کتنی بڑی ہوگی وہ، اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. اب اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ان کی قدرت کا کیا عالم ہے اور ان کی سلطنت کا کیا عالم ہے. لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ ولا یؤودہ حفظہما، نہیں بوجھل کرتی ہے، نہیں تھکاتی ہے، نہیں گراں بار کرتی ہے ان دونوں کی حفاظت اس کو. یعنی آسمان اور زمین کی نگرانی، اس کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ کو کچھ گرانی نہیں محسوس ہوتی. اس کے لیے بالکل آسان ہے. یہ یہاں تو اگر ذرا ہیوی گاڑی ہو اور موٹا ڈرائیور ہو تو بھی زیادہ دور چلے تو اس کے کمر ٹیڑھی ہونے لگتی ہے. تو اپنے اوپر حق تعالیٰ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. وہ بے مثال ہیں اور بے مثل ہیں. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے بے مثالی بے مثلی ہی کو بیان فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کی حفاظت اور نگرانی اس کو گراں نہیں گزرتی، بھاری نہیں ہے اس کے لیے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند رتبہ ہے اور عظیم المرتبت ہے. وہ اپنے مرتبے میں ہی برتر و بالا ہے، اپنی شان میں بھی باعظمت اور نرالا ہے. یہ
پوری آیت الکرسی ہو گئی جو بہت سے مضامین پر اور بہت سی حکمتوں پر مشتمل ہے، اور بہت کچھ اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا مختصر سا اور تھوڑی سی تشریح کے ساتھ، اور یہ تو بیان بہت کیا جا سکتا ہے، لیکن بیان کرتے کرتے اگر جوش آ جائے گا تو معاملہ میرا گڑبڑا جائے گا۔ اس لیے میں بہت زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 2 آیتیں اور ہم نے تلاوت کی ہیں، لیکن اب اتنا ہی یاد رہنے دیجیے، آج اتنا ہی رہنے دیجیے۔ اور آیت الکرسی کا معمول بنانا چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ خالدون تک بھی کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں شاید بتایا ہوگا میں نے کہ 10 آیتیں ایسی ہیں جو صبح شام پڑھ لے آدمی، 4 تو ہی مفلحون تک، اور 3 یہ خالدون تک، اور 3 للہ ما فی السماوات، یہ سب سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ ان کو پڑھ لے تو صبح پڑھے شام تک حفاظت سے پڑھے، دنیا فائدہ یہ ہے اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے۔ اس لیے اس کو معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ کم از کم تو یہ ہے کہ آیت الکرسی تو پڑھنا ہی چاہیے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اور پڑھ لے۔ نہ فرض کے پڑھ سکے تو پوری نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لے، یعنی نوافل وغیرہ سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر پڑھ لے۔ بھائی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے دین دنیا سب کا فائدہ ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ بالکل نہ سمجھنا چاہیے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے بات یہ ہے وہ کہ اس سے جنات بھاگتا ہے، اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس راستے میں ہی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ اس سے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ سب چیزیں بہت مفید ہیں، جسمانی علائق بیماریوں کے لیے بھی یہ سب چیزیں بہت، اللہ کا نام ہے نا۔ آخر میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ تو ابھی آپ لوگوں نے جوڑ کے بتایا کہ 2500 برکتیں ہوئیں، تو وہ برکتیں دنیا کی ہر چیز کو شامل ہیں، ان دنیا کی ہر چیز کو شامل ہیں، ہر طرح کی برکتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ بس آج اتنا ہی، اور اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ آتا رہوں گا، چاہتا یہی ہوں، باقی اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا، اور کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے، اور اللہ کے کلام سے کے نسبت سے جو کچھ ہو جائے وہ بہت کچھ ہے، خوب سمجھ لیجیے۔ اللہ کے کلام کے نسبت سے جو کچھ ہو جائے وہ کم نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے۔ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں یاد ہے، صرف اتنا ہی یاد ہے کہ جس سے وہ نماز پڑھ لے، فرض نماز پڑھ لے، وہی دہرایا کرے ہر رکعت میں، اتنا ہی اس کو یاد ہے، تو بھی وہ مالدار ہے۔ اس پر اکتفا نہ کرنا چاہیے، لیکن تبھی وہ غریب اور مفلس نہیں ہے، اس لیے کہ پھر بھی اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں کلام اللہ کا کچھ حصہ تو موجود ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی مل جائے اس کو اللہ کی نعمت، اللہ کی عطا، اور اس کو غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ یہی کیا غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اکٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ یہاں جمع اکٹھے ہیں، اگر ان کی توفیق ہٹ جائے تو ہم نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ کتنے لوگ سو رہے ہوں گے، کتنے لوگ اپنا دوسرے اعمال میں مشغول ہیں، اور کتنے لوگ بیمار آزار ہیں اور معذور ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے۔ تو جو کچھ مل جائے اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنی چاہیے، ان کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنی محنت نہ سمجھنی چاہیے۔ محنت بھی وہ طاقت و قوت اور توفیق عطا فرماتے ہیں، تبھی آدمی محنت بھی کر پاتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو صحت اور قوت اور عافیت نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے شاد کام اور سرفراز فرمائیں، اور جو ایام اور لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام میں امن و عافیت اور سلامتی کی فتح
پیدا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھیں۔ اس وقت دنیا ایک الاؤ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس الاؤ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تمام علیہ السلام میں امن و امان اور سلامتی کی فضا پیدا فرما دے۔ خود ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں اعمال نیک کی توفیق عطا فرما، انہیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اور جن لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے بیماروں نے اپنے لیے شفا کی فرمائش کی ہے، اللہ سب کو شفا عاجل کامل سے نواز دے۔ اے اللہ جو قرضان ہیں ان کو قرضے سے بخشی نصیب فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزق، وباركنا فيما رزقتنا واجعل غنانا في أنفسنا وجربتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، واصلنا ولا توصل إلينا، وارزقنا وزنا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔